پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں فقر آ گھیرے گا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں فقر آ گھیرے گا، مجھے جو ڈر اور اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی کثرت ہونے لگے گی، خوشحالی بڑھ جائے گی، اور پھر تم جیسے پہلی قوموں پر دنیا کی خوشحالی اور فراوانی خوب بڑھ گئی تھی، اور پھر تم اس کے ایسے درپے ہو جاؤ گے اور ایسے دیوانے اس کے بن جاؤ گے کہ پھر یہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔ کتنا سچ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واقعے کے مطابق کہ یہ دنیا جس قدر بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی قدر حسد، کینہ، بغض، آپس کا ٹوٹ پھوٹ ساتھ لے کے آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آدمی بس اوقات اس میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی بھول جاتا کہ آیا کیوں تھا، جانا کہاں ہے، اور زندگی میں اللہ نے یہ زندگی کی نعمت دی کیوں ہے، اسی کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اس کی ساری زندگی کی صلاحیتیں اس کے گرد گھومتی ہیں کہ دنیا کا اسٹیٹس کیسے بڑھیا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور اس سے پناہ چاہا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا میرا بڑا غم نہ بننے دینا، ولا مبلغ علمنا، اور سارا میری علمی پرواز کا مقصد دنیا نہ بننے دینا۔ آج میرا بچہ پڑھتا ہے، بچی پڑھتی ہے، ساری تعلیم کی پرواز کس لیے ہوتی ہے؟ آمدنی بڑھ جائے، آمدنی بڑھ جائے، انسان سنوارنا، انسانی قدریں پیدا کرنا، اپنی آخرت پہچاننا، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ آج یہ مقصد تو علم کے سفر سے ختم ہی ہو چلا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ میری پناہ، مجھے اس سے بچانا۔ امت کو یہ دعا سکھائی کہ دنیا میرا بڑا غم نہ بننے دینا، اور ساری میری علمی تحقیق اور علمی سفر کا مقصد دنیا نہ بننے دینا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں آخرت فراموشی سے محفوظ فرمائے اور کل کی زندگی کی صحیح فکر اور دھیان نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، ایک بات اس بات کا خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف، زکوٰۃ کا بہترین مصرف اپنے رشتہ دار ارد گرد دیکھا جائے، جو ضرورت مند ہیں تلاش کیا جائے اور انہیں اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا ہوگا، اور دوسرا میرے عزیزو صلہ رحمی کا ثواب بھی، صلہ رحمی کا ثواب بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف، زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف وہ دین کی خدمت کے اور دین کی حفاظت کے، دین کی اشاعت کی جتنی شکلیں ہیں اس میں مال خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کا سب سے، بلکہ صدقہ اور خیرات کا سب سے اعلیٰ مصرف ہے۔ اس کی برکت سے بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تو ملتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا ثواب ملتا ہے صدقہ جاریہ، دین کی اشاعت اور حفاظت کا۔ بلکہ جتنی بڑھیا آپ کی زمین زرخیز ہوگی خرچ کرنے کی، جتنی زرخیز ہوگی آپ کے مال کے خرچ کرنے کی، اتنا اجر ملے گا۔ اور اللہ نے یوں فرمایا کہ ایک دانہ زمین پہ ڈالتے ہیں، زمین زرخیز ہوتی ہے تو وہ 7 بالیاں نکالتی ہے، اور ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ ایک بالی سے 700 دانے نکلے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ایک کے بدلے میں اللہ 700 دیتا ہے۔ لیکن فرمایا نا بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر وہ زمین زرخیز ہے جہاں آپ کا مال اور پیسہ لگا ہے، آپ نے تو مال لگا دیا زرخیز زمین پر، اور اس مال سے ایسا آدمی تیار ہوا جس نے سینکڑوں حافظ تیار کر دیے، جس نے سینکڑوں گھروں کے اندر قرآن کا نور پہنچا دیا،
جس نے سینکڑوں دنوں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کر دی، جس مال سے سینکڑوں اسلام کے دائی اور خادم پیدا ہو گئے، جس کی برکت سے اسلام کے مبلغ اور دین کے خدام پیدا ہو گئے، آپ کی نے مال خرچ کیا ایسی زرخیز زمین پر، تو اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر تو 700 گنا نہیں، اتنا بڑھا دوں گا جتنا پھر اللہ چاہے گا، پھر جتنا اللہ چاہے۔ آپ نے ایسی زرخیز زمین پر وہ مال لگایا، ہاں، جس کی بدولت سینکڑوں لوگ حافظ بن گئے، ہزاروں لوگ اسلام کے دائی بن گئے، اور سینکڑوں گھروں کے اندر ایمان کی روشنی آ گئی۔ آپ کو تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن ایسے لوگ آپ کے مال سے تیار ہو گئے جنہوں نے آپ کے لیے نیکیوں کا ایک ذخیرہ چھوڑا۔ تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ مال میرا اتنی بڑھیا جگہ پہ لگ۔ تو دین کی خدمت، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں، یہ آپ کے مال کا سب سے بہترین مصرف۔ رشتہ دار صلہ رحمی کا ثواب ہے، اور پھر یہ مصرف ہے جس سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور دین کی حفاظت کی شکلیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، مسلمان کی شان ہے وہ سخی مزاج ہوا کرتا ہے، وہ سخی مزاج ہوا کرتا ہے۔ پہلے تو مسلمان اپنے حلال مالوں سے اور اپنے مال کے تہائی حصے سے دین کے لیے وقت پیا کرتے، لیکن اب تو رہا سا وہ واجب اور زکوٰۃ کے مصرف ہے، اگر وہ بھی مسلمان خرچ نہیں کریں گے تو میرے عزیزو اللہ کا دین تو زندہ رہے گا لیکن ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کا دین تو زندہ رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا، لیکن ہم محروم ہو جائیں۔ تو جو مسلمان اپنے مالوں کو اللہ کے دین کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ان کے گھروں کے اندر بھی پھر دین کو زندہ کرتا ہے، پھر ان کے اولادوں کو بھی اللہ دین عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مال خرچ بھی کیا جائے اور پھر اللہ سے قبولیت بھی مانگے۔ علماء نے لکھا کسی عمل کے کامل ہونے کے لیے 3 شرط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کتنی بھی بڑی نیکی کر لے، خیال کرے کہ بہت چھوٹی کی ہے، خیال کرے کہ بہت چھوٹی کی ہے۔ اور دوسرا یہ کرے کہ جس قدر مخفی نیکی کر سکتا ہے کرے۔ اور تیسرا فرمایا اس نیکی کے بعد اللہ سے قبولیت بھی مانگ لیا کرے، تو اللہ رب العزت اس نیکی کو کامل بنا دیا، اللہ اس نیکی کو کامل بنا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں مال خرچ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اسے قبول بھی فرما لے۔ بلکہ کتنے لوگ ہیں جو آج اس موبائل سے بیمار ہو رہے ہیں، بلکہ کتنے تو بد نصیب ہیں بیمار کر رہے ہوتے۔ سیر کرنے گئے، تفریح کرنے گئے، خوشحالی ہے، اللہ نے نواز رکھا ہے، اور جو کچھ وہاں کیا دیکھا اس کو اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے۔ کتنے بچے اسے دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، کتنے ایسے جو ذہنی مریض ہونے لگیں گے، کتنے ہیں جن کے دلوں میں ماں باپ کے لیے نفرت کے جذبات ابھریں گے، کتنے ہیں جن کے گھروں کے لیے یہ چیزیں خطرے کا باعث ہیں کہ بیویاں شوہروں سے الجھیں گی، بیٹیاں ماں باپ سے الجھیں گی، بیٹے ماں باپ سے غصے کے جذبات کا اظہار کریں گی۔ اس نے اسٹیٹس لگا دیا، اسے یہ احساس ہی نہیں کہ اس کی اس حرکت سے کتنے لوگ ذہنی مریض بنیں گے، احساس کمتری کا شکار۔ جیسے شادی سے جب بھی واپس آتے نا گھر والے تو لڑتی ہے، اس لیے کہ وہاں کسی کا سونا دیکھا، کسی کے ہیرے دیکھے، کسی کی گھڑی دیکھی، کسی کپڑے دیکھے، تو ڈپریشن میں واپس آتی ہے، غم زدہ جذبے کے ساتھ، دل کے ساتھ واپس آتی ہے، اور اس کا غصہ پھر گھر پہ نکلتا ہے۔ اب جانے کی ضرورت بھی نہیں، اسٹیٹس لگا دیتا ہے، یہ اسٹیٹس لگا دیتا ہے۔ تو بچے اگر ماں باپ سے نہیں بھی کہتے
لیکن ان کے اندر ایک لاوا پکتا ہے کہ ہمارے ابا ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتے، ہمارا شوہر تو ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتا. اسے اندازہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوتا اور کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوتا، کتنے کے گھروں میں یہ فتنہ ڈال رہا ہوتا ہے، فتنہ، کتنی کی اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنا رہا ہوتا ہے. اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو میاں کپڑوں میں رہو نا، پردے میں رہو نا، جتلاؤ تو نہیں، دکھاؤ تو نہیں، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث تو نہ بنو، دوسروں کا گھر تو نہ خراب کرو. دولت ہے، خوشحالی ہے، مبارک، لیکن یہ انداز کہ جو کیا اسٹیٹس پہ، کھانا میں بیٹھے اس تصویر کھینچی اسٹیٹس پہ ڈال دی، کئی تفریح پہ گئے، گھومنے گئے، تصویر لی اسٹیٹس پہ لگا دی. آج جو ذہنی مریض ہے نا، نفسیاتی مریض ہے، مایوسیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، یہ اسکرین بھی ہے اس کا ذریعہ. یہ اسکرین بھی اس کا بڑا ذریعہ ہے. پہلے کوئی نعمتوں میں رہتا تھا، اس کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی، کانوں میں بات ہی نہیں جاتی تھی. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی کو تم دیکھو مال میں تم سے بڑا ہے، حسن میں تم سے بڑا ہے، تو فوراً اسے دیکھو جو تم سے کم تر ہے، فوراً اسے دیکھو جو نعمتوں میں تم سے کم تر ہے. لیکن یہاں تو اگر باہر جانا بھی نہ پڑے نا تو ہر وقت اسکرین پہ ہے، اس سے بڑھیا چیزیں دیکھی آ جاتی، اسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اسی پہ نظر پڑتی ہے، وہی کوئی سن رہا ہوتا ہے. تو اس سے آدمی کی شخصیت اثر لیتی ہے. اثر پڑتا ہے زندگی پر. ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ سونا موجود ہے لیکن پتہ نہیں مالک کون ہے، کون ہے خالق کون. ایک تو وہ سونا ہے جو بچی گھر سے، اماں کے گھر سے لے کے آئے، ظاہر ہے اس کی تو ملکیت ہے. ایک وہ سونا ہے جو لڑکے والوں نے اسے دیا اور چڑھایا، اب یہ ملکیت کس کی ہے اب کسی کو نہیں پتا ہوتا. نہ بیوی زکات دے رہی ہوتی ہے، نہ شوہر ادا کر. پھر ایک وقت آتا لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتا میں مالک، وہ کہتا میں مالک. جب تک زکات دینی ہے کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ طے کر لیا جائے کہ مالک ہے کون. زندگی گزر رہی ہے، اور جب تک زکات نہیں دیتا اس کا مال گندا ہوتا ہے، اس کے زیورات میں نحوست ہوتی ہے، اس کی مالیت میں گندگی آ جاتی ہے. زکات ہے ہی اس لیے کہ تاکہ اسے پاک کر دے. بربادی آئے گی، نقصان ہو جائے گا، الجھنوں میں پیسہ لگ جائے گا، ضائع ہو جائے گا. گندا جو ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ملکیت پتہ نہیں ہوتی. پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بچی کے پاس، عورت کے پاس سونا زیورات ہیں، اس کا مالک کون ہے. اگر وہ ملکیت بیوی کے پاس ہے تو زکات بیوی پہ فرض ہے، اس کی زکات بیوی کو دینی ہوگی. شوہر کے ذمے فرض نہیں، دے دے گا، احسان کرے گا، لیکن دیتے ہوئے بتانا ہوگا. بغیر بتائے زکات کوئی نہیں ادا ہوگی، اس لیے کہ ہر ایز کا فریضہ الگ ہے.
اور اگر وہ ملکیت شوہر کی ہے، جتنا سونا شوہر کی ملکیت میں ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا اس کی. لیکن اگر بیوی کی ملکیت ہے پھر اسے اختیار، پھر اسے شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جس کو چاہے دے دے، جہاں چاہے خرچ کر دے، جہاں چاہے اس کو استعمال کر دے، اس کی ملکیت ہے. ملکیت، اور اپنی ملکیت میں اسے یہ حق حاصل. بھئی فرض ہے، کوئی نفل تو ہے نہیں، فریضہ ہے اسلام کا، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. کافر نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، مسلمان تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. تو ایک طبقہ یہ تو جانتا ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے، لیکن لا علمی اور جہالت ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ کا فریضہ صحیح ادا نہیں ہو رہا، اور اس کی نبوست ہوتی ہے. پھر کہ اتنی سوراخیں کھل جاتی ہے جہاں مال جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. اور جب مال سے اللہ کا حق ادا ہو اور اللہ کے بندوں کا حق ادا ہو اور زکوٰۃ کی عبادت ادا ہو تو اللہ اس مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، محفوظ بھی فرما دیتے ہیں، وہ سوراخیں ساری بند کر دیتے ہیں جہاں یہ مال ضائع ہو رہا تھا. اور برکت اتنی ہو جاتی ہے، جو کام ہزاروں میں ہو رہا ہوتا تھا وہ سینکڑوں میں ہو جاتا ہے. پاک جو ہو گیا، صاف جو ہو گیا، مبارک جو ہو گیا، اس میں سے اللہ کا حق جو ادا ہو گیا. حالات کا سنورنا، تکالیف سے نجات، مصائب اور پریشانیوں سے حفاظت، آزمائش سے حفاظت، ان سب سے چھٹکارے کا راستہ اصلاح اعمال ہے. یہ اللہ کا علم ہے، رسولوں کے پاس ہے، اور یہ علم ہے مسلمانوں کے لیے خاص، کہ اگر تم نے اپنے حالات سنوارنے ہیں تو اپنے اعمال سنوارو. یہ علم کافر نہیں جانتے، مشرک نہیں جانتے، اہل باطل نہیں سمجھتا، عقل پرست کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مادیت کے پجاری کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسباب و وسائل کو معبود ماننے والے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ علم اللہ کا ہے، پیغمبروں کے پاس آیا اہل ایمان کے لیے، کہ حالات سنوارنے ہیں تو اعمال سنوار. مصیبت سے نکلنے کی صحیح تدبیر، مصیبت سے نکلنے کی صحیح تدبیر، پریشانی سے نجات، آزمائش سے چھٹکارا، اس کا صحیح راستہ، اپنا عمل ٹھیک کرنا. یہ مسلمانوں کے پاس علم تھا جو ان کو ان کے پیغمبر نے دیا تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا. میں عرض کرنا یہ بات کافر کے پاس نہیں ہے، یہ مشرک کے سمجھ میں نہیں آتی، عقل پرستوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مادیت کے پجاریوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مادی اسباب و وسائل کو معبود بننے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ علم تو اس پہ تھا جن کو اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا، جن کو اپنے نبی کی ذات پہ اعتماد تھا، وہ اس علم پہ یقین رکھا کرتے تھے. جب بھی ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی
تو فوراً عمل کی طرف متوجہ ہو. لیکن آج دنیا میں باطل کا غلبہ ہے، مادیت کی پوجا ہو رہی ہے، مادہ پرستی کا دور ہے. میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے تو عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی. بیٹا نافرمان ہوتا ہے، عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی. معاشی پریشانی آتی ہے، عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی. گھر سے محبتیں روٹ گئی ہیں، عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی. بھائیوں میں نفرتوں کی آگ لگی ہے، عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی. میاں بیوی کی نہیں بنتی، نظر عمل کی طرف نہیں جاتی. ہم محفلوں میں مجلسوں میں حالات کا رونق ہوتے ہیں لیکن اصلاح اعمال کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہم ہر جگہ حالات کا رونق ہوتے ہیں لیکن اصلاح اعمال کا تذکرہ نہیں ہوتا. اعمال سنوارنے کی فکر کوئی نہیں. باطل نے ایسا دماغ مسا کر دیا، نظر کہاں جاتی ہے؟ زہری نقشوں کی طرف. یوں ہو گیا تو اس لیے یوں ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا اس لیے ایسا ہو گیا. بیوی کی ماں نے کان بھرے اس لیے بیوی ایسی باتیں کرتی ہے. ساس نے بیٹے کے کان بھرے اس لیے میرے ساتھ ایسا کرتا ہے. ادھر تک نظر جاتی ہے. یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا کہ فجر جو نہیں ہو رہی. یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا کہ ہمارے گھر میں لقمہ حرام جو آ رہا ہے. یہ تو نظر جاتی ہی نہیں ہے جو بے پردگی کی نحوست ہے اس کا ریئیکشن بھی تو ہوگا. یہ تو نظر جاتی ہی نہیں ہے کہ جو گھر میں غیبت اور بدگمانیاں ہیں اس کی بھی تو نحوست ہوگی. اصلاح اعمال کی طرف نظر جاتی ہے. ذہنی نقشوں کی طرف جاتی ہے. معاش کا مسئلہ ہے، حالات جو ایسے ہیں. ادھر تو جاتا ہی نہیں نا بات. یہ جو خیانت ہو رہی ہے، جو جھوٹ بیانی ہو رہی ہے، جو ملاوٹ ہو رہی ہے، جو غلط بیانی ہو رہی ہے، آج بازاروں میں اس کی بھی تو نحوست ہو سکتی ہے. اصلاح اعمال کی طرف نظر دی جائے. حالانکہ یہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم تھا کہ حالات بگڑے ہیں نجی یا قومی، اعمال سنوارو. میں نے سن دنیا پرستوں کو یہ سمجھ میں آتی نہیں، مادیت کے پجاریوں کو یہ عقل میں آئے گی نہیں. جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں انہیں یہ علم سمجھ میں نہیں آئے گا. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے. ایک شخص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے، میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے. سنیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے. آج کے تو یہ مادیت کا پجاری تو نہیں سمجھتا کہ آپ فرماتے ہیں یہ کاروبار شروع کر دو، ایک دکان اور کھول لو، تھوڑے سے اسباب وسائل تجارت کے بڑھا لو، اسے تجارتی کاروباری ٹپس دیتا نا ایسا کر لینا. اللہ کے نبی کیا کہنے لگے دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزارو، گناہوں کی نجاست بھی نہ ہو اور باوضو بھی رہا کرو.
گناہوں کی نجاست بھی زندگی میں نہ ہو اور باوضو بھی رہا کرو، معاشی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ حتی یوسی لک رزقک، جن کے ہم مادیتی معبود ہیں انہیں تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن کم از کم مسلمان کے لانے والا تو اپنے نبی کی بات پہ اعتماد کرتا، مسلمان کے لانے والا تو اپنی نبی کی بات پہ اعتماد کرتا۔ تم الطہارہ حتی یوسی لک رزقک، طہارت کی زندگی گزار، گناہ کی نجاست سے بھی دور رہے، باوضو بھی رہا کر، تیری رزق کی تنگی نہیں آئے گی، معاشی تنگی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، تمہاری جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی زندگی ہے، اور رشتوں کی یہ قدر ہے، اور رشتوں کی یہ عظمت ہے۔ بوڑھا ماں باپ گھر کا سرمایہ ہے، دولت ہے، برکت ہے، دنیا کی بھی برکت ہے اور آخرت کی نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان کا جی خوش کرنے سے اس دنیا میں بھی آدمی کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آدمی کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض نیکی ایسی ہوتی ہیں جس کا بدلہ اس دنیا ہی میں ملتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ وہ جرم ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی اس کا اثر ضرور دیکھتا ہے اپنی زندگی، مرنے سے پہلے اس کی سزا اپنی زندگی میں ضرور دیکھتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی دعائیں لینا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک موقع پہ اللہ نے قرآن میں جب اپنی بات کی نا، ایک جملہ کا بس، اللہ تعبدوا الا ایہ، اور جب بات اماں ابا کی آئی تو کم از کم 7 جملے کہے۔ اپنی بات کہی ایک جملہ، اللہ تعبدوا الا ایہ، والدین کی بات آئی، وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اتنی طویل بات کی جب ابا اماں کے ساتھ اس نے سلوک کی بات آئی، اور خصوصاً جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، برداشت کم ہو جاتی، اب وہ خدمت کے زیادہ محتاج ہو جاتے، اب وہ خدمت کے زیادہ محتاج ہوتے، اور بسا اوقات دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بچوں کی سی ان کی عادت بھی ہو جاتی ہے، کچھ چچڑا پن بھی ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ زندگی کے اس مرحلے کے لیے اللہ نے اولاد سے کہا ہے، دیکھو اف نہ کرنا، تکلیف نہ دینا، کندھے جھکا کے رکھنا، ہر وقت خدمت میں رہنا، خدمت میں رہنا، کندھے جھکا کے رکھنا۔ خاص طور پہ یہ جو زندگی کا موسم ہوتا ہے جب پوری قوت اعصاب کی کمزور ہو جاتی ہے، بس وقت ساری توانائی زبان پہ آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بولتا رہوں، یہ سنتے رہے، اور بس اوقات ان میں ایسی عادت اور ضد ہو جاتی جیسے بچوں میں ہو جاتی۔ تو خاص طور پہ فرمایا اس بڑھاپے کی عمر میں وہ تمہاری خدمت کے زیادہ محتاج ہیں، اور اس موقع پہ تم ان کا جی خوش کرنا، ان کی خدمت میں لگے رہنا، اور فرمایا یہ سب کچھ بھی کرتے رہنا، خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے درخواست کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پہ رحم فرما دے جیسے یہ بچپن میں ہم پہ شفقت کیا کرتے تھے۔ تو ماں باپ سرمایہ ہے، دولت ہے، ان کی خدمت کی سعادت مل جائے، ایسی اولادیں بڑی خوش نصیب ہوتی، بڑی خوش نصیب ہوتی ہے۔ ماں خدمت کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، اور باپ کا حق عزت کا زیادہ ہے۔ ہاں، بس اوقات آدمی ماں سے زیادہ بے تکلف ہوتا ہے، باپ سے اتنا نہیں ہوتا، تو ماں خدمت کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، اور باپ
عظمت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کا حق بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری۔ ایک بات اور بھی ہے، جب ابا اماں کی آپس کی بات میں رائے مختلف ہو، اماں کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وہ کام جائز ہے، حرام نہیں، ناجائز بات یہ بھی نہیں کہہ رہی، ناجائز بات یہ بھی نہیں کہہ رہی، اب اولاد کس کی مانے؟ اب اولاد کس مانے؟ تو حکم ماننے میں باپ کا حق پہلے ہے، باپ کی مانے، اس لیے کہ اس موقع پہ عورت کو بھی شوہر کی ماننی ہے، اس موقع پہ بیوی کو بھی شوہر کی ماننی ہے، اس موقع پہ اولاد کو بھی باپ کی ماننی ہے۔ حکم ماننے میں باپ پہلے ہے، خدمت میں ماں زیادہ محتاج ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ایک ہی بات ہے، ماں بھی گناہ کی بات نہیں کر رہی، ابا بھی گناہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن دونوں کی رائے مختلف ہے۔ اولاد ابا کی مانیں گی اس لیے کہ یہ گھڑی ایسی ہے کہ بیوی کو بھی شوہر کی ماننی ہے۔ خدمت میں ماں زیادہ محتاج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرما ماں کا، فرما پھر فرما ماں کا، فرما پھر ماں کا، فرما پھر باپ کا۔ تو خدمت میں وہ زیادہ محتاج ہے، ظاہر ہے اس کی زندگی کی ضروریات شوہر کے ذمے ہوتی ہے اور اولاد کے ذمے ہوتی ہے، وہ خدمت کی زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ تو عزت میں، حکم ماننے میں باپ ہے، احترام میں باپ ہے، خدمت میں ماں زیادہ محتاج ہے، لیکن وہ اولادیں بڑی سعادت مند ہوتی ہے جو باپ کو بھی پورا حق دیتی ہے اور ماں کو بھی پورا حق دیتی ہے، اور اس موقع بڑا آزمائش کا موقع آتا ہے، بیوی کو بھی پورا حق دیتے ہیں۔ بیوی کی حق کی وجہ سے ماں کی حق تلفی نہیں کرتے، اور ماں کی حق کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتے، اور بیوی کا حق ادا کرنے میں اپنے باپ کی بے احترامی نہیں کرتے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے، اپنا اپنا دائرہ ہے۔ وہ اولادیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جو سب کے حقوق ادا کر کے سب کی دعائیں لیتی ہوئی دنیا سے جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا جنت ہے، جنت، فرمایا ماں باپ جنت ہیں، اور ایک روایت فرمایا جہنم بھی ہے۔ مانو گے جنت میں جاؤ گے، نافرمان رہو گے، ناراض رکھو گے، تکلیف دو گے، جہنم میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنے والدین کے قدردانی نصیب فرمائے، اور جن کے چلے گئے ہمیشہ انہیں اپنی دعاؤں میں اور ان کے لیے بخشش کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ چنانچہ خود میری طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توجہات عالیہ اور کلام کا رخ بہت زیادہ رہتا تھا، حتیٰ کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ میں قوم کا بہترین شخص ہوں۔ عمر ابن عاص فرمایا لگے اتنی توجہ ہوتی تھی، ہر ایک شخص سمجھتا تھا کہ بس آپ کی خاص توجہ میری طرف ہے اور آپ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا میری طرف بھی ایسی توجہ ہوتی تھی کہ میں سمجھنے لگا کہ قوم کا بہترین شخص میں ہی۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ توجہ میری طرف فرماتے ہیں۔ میں نے اسی خیال پر ایک دن دریافت کیا، حضور میں افضل ہوں یا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر۔ پھر میں نے پوچھا میں افضل ہوں یا عمر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر۔ پھر میں نے پوچھا میں افضل ہوں یا عثمان؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان افضل ہے۔ جب میں نے حضور سے تصریحت پوچھا تو حضور نے بھی بلا رعایت صاف صاف بتا دیا۔ میری مدارت میں مجھے افضل نہیں فرمایا، مجھے اپنی اس حرکت پر بعد میں بڑی ندامت ہوئی اور یہ خیال ہوا مجھے ایسی بات ہرگز نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق بھی ایسا کہ خیال ایسا کرتے تھے کہ جیسے وہ سمجھتا بس میں ہی میں ہوں اور میں ہی سب سے افضل ہوں، لیکن جو سچائی ہے اس سے بھی نظر چشم پوشی نہیں فرمائی، حق سچ بھی بتا دیا۔ کہ معاشرہ ٹھیک نہ ہو تو فرد کے لیے ایمان کے تقاضے پورا کرنا آسان نہیں ہوتا، گھر کی زندگی ٹھیک نہ ہو تو گھر کے سربراہ کے لیے ایمان کی زندگی کے تقاضے پورا کرنا آسان نہیں۔
اس لیے ناکامی سے بچنے کے لیے صرف اپنی ذاتی دینداری کافی نہیں کہ اولاد کہاں جا رہی ہے، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، گھر کا کیا نقشہ ہے، معاشرے کا کیا زندگی کا چلن ہے، بس میں دیندار ہوں، نہ فرمایا انسان خسارے میں رہے گا. اس لیے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر سے دو افراد جب نکلتے ہیں، باپ اور بیٹا، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ دونوں ایک گھر سے ہیں. ان دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے. بوڑھی ماں بھی نکل رہی ہے اور آج کی روشن دنیا کی روشن تعلیم کی ڈسی ہوئی بچی بھی نکل رہی ہے، تو دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہے، لگتا ہی نہیں ایک گھر سے نکل رہے. یہ قصور ہوا کہ اپنی ذات تک تو ایمان کی زندگی ہے اور یہ فکر نہیں ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے. فرمایا یہ ناکامی سے نہیں نکلے گا. صرف اتنا کافی نہیں کہ یہ شخص خود ایمان کی حقیقت اور اچھے اعمال کرنے والا ہو، وتواصوا بالحق، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، حق کی نصیحت کرتا رہے. اس لیے کہ اگر گھر میں دینداری نہیں ہوگی، خوشی کے موقع پہ سب مل کر اللہ کی نافرمانی کریں، شادی بیاہ کے موقع پہ سب مل کر اللہ کو ناراض کریں گے. زندگی میں کئی مواقع ایسے ہوں گے، اسے اپنی دینداری سے دستبردار ہونا پڑے گا. معاشرہ بگڑ جائے گا تو ایک گھر معاشرے کے اندر دینداری کے ساتھ گزارنا آسان نہیں. یہ سورت قرآن میں ہے اور یہ پیغام اللہ کا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، زمانہ گواہ ہے. انسان تو چلا جائے گا اور آئے اور چلے گئے، اور سب سے بڑی انسانیت کی شخص، سب سے بڑے امام محمد رسول اللہ، وہ بھی آئے اور دنیا سے چلے گئے. لیکن صدیوں سے جو چیز گواہی دے رہی ہے وہ زمانہ دے رہا ہے کہ انسان ناکامی کی طرف جا رہا ہے اور انسان کا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں نے زندگیاں گزار دی اور اس زندگی سے نفع نہیں اٹھایا. لوگ کہہ دیں بڑا کامیاب انسان گزرا ہے، زمانہ کہ دنیا کہہ دے بڑی اچھی زندگی گزار کر گیا ہے. دنیا کے ذرائع ابلاغ میں ڈنکا بجا ہو، بڑی شہرت پائی تھی اس نے دنیا میں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ چیزیں قابل اعتماد نہیں. قابل اعتماد بات اللہ کی ہے کہ زندگی اس کی کامیاب ہے اور زندگی اس کی ٹھکانے لگی ہے جس نے اپنی زندگی کے سرمایے سے ایمان کی حقیقت پائی اور زندگی اچھے اعمال پہ آئی اور زندگی اس طرح گزری کہ ہمیشہ حق کا دائی رہا اور معاشرے کو، سوسائٹی کو، اپنے دائیں بائیں کو، اپنے ماحول کو نیکی پہ جمنے کی تلقین کرتا رہا. بیٹے کا رخ کہیں اور ہے، باپ مطمئن ہے میں اہتمام سے نماز پڑھتا ہوں. اولاد کیا کما رہی ہے، باپ مطمئن ہے میری زندگی اچھی گزر رہی ہے. نا. اللہ کریم کا ارشاد ہے انسان خسارے میں ہے، بڑا گھاٹا کر رہا ہے، اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے. زندگی کی فلاح اور کامیابی اس انسان کے لیے ہے جس میں یہ چار خوبیاں موجود ہوں. ایمان کی حقیقت نصیب ہو، زندگی اچھائیوں پر ہو. اور اچھائیوں کا معیار کیا ہے؟ ایک شخص آئے کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں نیک بننا چاہتا ہوں اور سب سے نیک بننا چاہتا ہوں، سب سے اچھا بننا چاہتا ہوں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے. کوئی بات نہیں، تیری زندگی میں وظائف نہیں ہیں، نفلی عبادات نہیں ہیں، زیادہ تسبیحات نہیں ہیں، رات کو نہیں اٹھ پاتا، نفلی عبادت روزے صدقے نہیں دے پاتا، کوئی حرج نہیں، بس اس کا اہتمام کر لے، تیرے حکم میں، تیری زندگی میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو.
کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے. تو ایمان کی حقیقت اور یہ اچھائی کی زندگی، لیکن اتنا کافی نہیں. صرف اپنی ذات تک دینداری کافی نہیں. بچوں کا کیا حال ہے، گھر کا کیا حال ہے، عورت کا کیا حال ہے، بیٹیوں کا کیا حال ہے، شرم و حیا کتنا ہے، گھر میں لقمہ حلال کیسے آ رہا ہے، آمدنی کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں. معاشرہ ہے. بحیثیت ہے ایک مسلمان کے، اس کی ذمہ داری ہے کہ میں معاشرے میں اچھائیوں کو کیسے فروغ دے سکتا ہوں. اور اچھائی کا معیار ایمان کی زندگی، اچھائی کا معیار ایمان کی زندگی. میں اس اچھائی کے لیے اپنے وسائل کتنے لگا چکا ہوں، اپنی صلاحیتیں کتنے لگا چکا ہوں، اپنے اوقات کتنے لگا چکا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. تو میرے عزیزو، جب مسلمان اس دستور عمل پہ عمل کر رہا تھا تو اس کی اپنی ایمانی دینی زندگی بھی محفوظ تھی، اور اسے ایسی مبارک فضا بھی ملی ہوئی تھی جہاں نیکی کرنا آسان تھا اور گناہ کرنا مشکل تھا. اور جب مسلمان نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے، آج دیندار بھی ہے لیکن ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا جہاں گناہ کرنا آسان ہے اور نیکی کرنا مشکل ہو گئی، جہاں اللہ کی نافرمانی فخر کی چیز بن گئی ہے اور اللہ کی فرمانبرداری وہاں عیب بن چکا ہے. تو میرے عزیزو، یہ چار ذمہ داریاں، یہ اللہ کا پیغام ہے. اللہ رب العزت اس سورت کو اور اس چھوٹی سی سورت کو ہمیشہ اس پیغام کا استحضار اور دھیان نصیب فرما دے، اور اسے اپنا دستور العمل زندگی کا بنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. پہاڑوں میں کھڑے کچھ سوچ رہے. ساتھیوں نے کہا عمر سخت دھوپ ہے، کیا سوچ رہے ہو ان پہاڑیوں میں؟ فرمانے لگے میں ان پہاڑوں میں پہلے بھی آیا کرتا تھا اور اونٹ لے کے آیا کرتا تھا. جب شام کو واپس لے کے جاتا تو میرا ابا خطاب مجھ سے کہتا عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو دنیا میں کرے گا کیا؟ تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تو دنیا میں کرے کیا؟ اور جب سے اسلام کو ہم نے اپنا بنایا ہے، پھر اسلام نے بھی ہمیں اپنا بنایا ہے، کیا ملا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. پھر اللہ نے ہمیں اس اسلام کے بدولت عزت نصیب فرمائی. اور اگلی بات فرمائی وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اور جو اسلامی ایمانی زندگی چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. تو میرے عزیزو، ساری دنیا کے امن اور سلامتی اور ہمارا تحفظ اور ہماری عزت اور سعادت اسلام کی حفاظت اور بقا میں ہے. جب تک مسلمان اسلام کے تحفظ اور بقا میں کمر بستہ تھا، اپنے وسائل لگایا کرتا تھا، اپنی صلاحیتیں لگایا کرتا تھا، اپنی استعدادیں لگایا کرتا تھا، اپنی اوقات لگایا کرتا تھا، تو اللہ نے اسے بھی عزت دے رکھی تھی. لیکن جب سے یہ اپنی ذاتی مفادات کے گرد اس کی زندگی گھومنے لگی، نتیجہ کیا نکلا؟ بہن بھی بھائی کی نہ رہی، بیوی بھی شوہر کی نہ رہی، بیٹا بھی باپ کا نہ رہا. اس لیے کہ جہاں دنیا کے مفادات میں یہ گھرا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلتا، کوئی کسی کے ساتھ اخلاص اور خلوص کے ساتھ، ایثار اور قربانی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. یہ واحد اسلامی زندگی ہے. اگر اس کی تحفظ کے لیے مسلمان کھڑا ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمان اس نقطے پہ اکٹھے ہو جاتے. تو میرے عزیزو، تمام تر یہ تر و تازہ زخم جو امت مسلمہ کھائی جا رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی پہ بھی نظر کرنی چاہیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو کتنی اہمیت دے رہے، اسلامی شاعر کو کتنی اہمیت دے رہے. صرف 3 چیزیں ساری امت مسلمہ میں نظر آ رہی، یا غفلتیں نظر آ رہی ہیں، یا لہو لعب نظر آ رہا ہے، یا ہر طرف حماقتیں نظر آ رہی ہیں، جس سے مسلمان اور ٹکڑوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یا غفلتیں ہیں، کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں کہ دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے، یا پھر لہو لعب ہے،
کھیل تماشے ہیں، مسلمانوں کے وسائل صلاحیتیں ساری اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ بتائیے اسرائیل کی کون سی ٹیم ہے اور کون سا کھیل ہے اور کون سے کھیل میں وہ سب سے آگے ہے؟ ہاں، وہ مسلمانوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی کھوپڑیوں سے ضرور کھیل رہا ہے۔ اور دوسری طرف اسلامی دنیا کا حال دیکھیے، اس کا سارا وسائل، سارا سرمایہ اور ساری نئی نسل کی توانائیاں اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اپنا نظام بنا رہا، اس کا ایک تعلیمی نظام ہے۔ اسرائیل کا تعلیمی نظام میں نے دیکھا، اس نے اس کی بنیاد میں یہ بات پڑھی ہے، ہم اپنی نسل کو ایسا نظام پڑھانا چاہتے ہیں جس سے اسے یہودی زندگی اپنانے میں آسانی ہو اور یہودی مذہب میں اسے استحکام ملے۔ اور ہمارا تعلیمی نظام بدقسمتی ایسا ہے کہ مسلمان اسلامی زندگی سے بیزار ہو جائے، اور رہا سا وہ تعلیمی اداروں کا ماحول جو اس نئے نسل کو ویسی ایمانی اسلامی زندگی سے بیزار کرتے چلے جا رہا۔ تو یا تو حماقتیں ہیں، یا لاہو لعب ہے، یا غفلتوں کی زندگی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسلام ہمارا ہے، اسلامی شاعر کا تحفظ ہمارا ایمانی دینی فریضہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ان حالات سے سبق لینا اور ان حالات سے سبق لے کر اپنی زندگی کا صحیح رخ متعین کرنا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انس کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا اور حضور کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جس پر زرد رنگ کا کپڑا تھا۔ حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ناگوار بات کو منہ در منہ منع نہ فرماتے، اس لیے سکوت فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے حاضرین سے ارشاد فرمایا، تم لوگ اس زرد کپڑے سے منع کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ یعنی آپ اتنا حیا کرتے کہ کسی چیز کو بس منہ در منہ اس کو منع نہیں فرماتے تھے، لیکن ہاں اگر وہ چیز ایسی ہو جو فرض گناہ کبیرہ نہ ہو، کوئی بڑا گناہ نہ ہو، تو اس موقع پہ تو آپ ایسا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کھلا گناہ ہو تو آپ اسے ٹوک دیتے تھے، آپ اسے روک دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی یہ امت پر غایت درجہ شفقت تھی کہ اکثر بالمواجہ سامنے منع نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ مبادا وہ شخص انکار بیٹھ کر بیٹھے یا اعتراض کا سبب بن جائے اور پھر خطرہ ہے کہ کافر ہی نہ رہے۔ ظاہر ہے نبی کی بات کا اگر وہ انکار کر دے گا یا وہ اعتراض کر دے گا تو کفر لازم آ جائے۔ ہاں فرمایا تم منع کر دیا کرو نا، تم اسے روک دیا کرو، تم اسے سمجھا دیا کرو کہ زرد کپڑا یوں نہیں پہنتے۔ اگر ان امور سے اطمینان ہوتا تو کبھی کبھی منع بھی فرماتے۔ جب سامنے والے کے بارے میں یہ پتہ ہوتا منع کرنے سے یہ انکار نہیں کرے گا اور منع کرنے سے یہ اعتراض نہیں کرے گا تو آپ علیہ السلام کبھی منع بھی فرما دیتے تھے۔ چاچا عبداللہ ابن عاص کو ایسی کپڑوں سے حضور علیہ السلام نے خود منع فرمایا تھا، اور اسی طرح بہت سے واقعات حدیثی کتابوں میں ہیں جہاں آپ علیہ السلام نے خود منع فرمایا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت معاشرت اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ کی معاشرت کا خوبصورتی کیا ہے کہ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو۔ آپ کی خوبصورت معاشرت کی خصوصیت کیا ہے؟ اس سے دوسروں کو راحت۔ آپ کی خوبصورت معاشرت کا مزہ کیا ہے؟ اس سے دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، عزت نفس کا خیال رکھا جائے، دوسروں کو راحت ملے، کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہ ہو۔ یہ آپ کی معاشرت کی خصوصیت ہے کہ اس کی ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اپنی ذات سے کوشش ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے دوسروں کو کیا راحت مل سکتی ہے، یہ آپ کی معاشرت۔ ایسا آدمی لوگوں میں محبوب ہوتا ہے، ایسا آدمی لوگوں کو محبوب ہوتا ہے، ورنہ بس اوقات معاشرت خراب ہو جائے لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے پناہ، اس سے تو آنے سے ساری محفل کا مزہ ہی ختم ہو گیا، اس کے گھر آنے سے
گھر کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا. ہاں بھائی اس کا ساتھ ہونے سے مزہ ہی خراب ہو جائے گا. نہ بھائی، اچھی معاشرت اور اچھی معاشرت کیا ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، دوسروں کے لیے راحت کا خیال رکھا جائے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ خوبصورت معاشرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشر کا ایک منظرنامہ ذکر فرمایا ہے کہ وہاں ایک منادی خاص طور پہ ان لوگوں کو علیحدہ کرے گا جن کی عمریں 60 سال تک پہنچ چکی ہے. وہ ابناء الستین، این ابناء الستین، کہاں ہیں وہ جن کی عمریں 60 سال ہو چکی ہے. اور انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اتنی عمر دے رکھی تھی، اگر تم چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا اور تم نے اس سے کوئی سبق نہ دیا. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک قیامت کے دن ایک معاشر کا میدان قائم کرنا ہے، اور وہاں اس انسان سے اس کے بارے میں بات پرسونی ہے کہ زندگی کی اتنی بڑی نعمت ملی تھی، کیا کیا ہے تم نے اس کے اندر. اور اس موقع پہ افسردہ، افسوس، حسرتیں، لیکن وہ سارے کے ساری ان کی حسرتیں نیری حسرتیں رہ جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اس عمر کے اندر بھی اگر انسان اپنی زندگی نہیں سنوارتا تو پھر کب سنوارے گا؟ پھر اپنی زندگی وہ سب کب سنوارے گا اور کب اپنی زندگی کا راستہ صحیح کرے گا کہ اللہ رب العزت نے اتنا موقع نصیب فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہے، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ بوڑھا ہونے لگتا ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں جوان ہونے لگتی ہیں. ایک زیادہ رہنے کا شوق جوان ہوتا ہے، اور دوسرا مال اکٹھا کرنے کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. عمر ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن یہ 2 شوق اور جوان ہو گئے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدمی یہ دیکھے کہ بھیا اتنا جتنا رہنا تھا وہ تو گزر گئی، اب وہاں کیسا رہنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت ہدایت کا نور نصیب فرما دیتے ہیں نا، ہدایت کا نور نصیب فرما دیتے ہیں، جسے اللہ ہدایت کا نور دے دیتا ہے، اس کی ایک بڑی نشانی ہے. اور اس کی ایک بڑی نشانی یہ کہ التجافی عن دار الغرور، کہ اس دھوکے کے گھر سے دل اچاہٹ ہونے لگتا ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ جب مالک مکان یہ کہہ دے کہ میاں اب تم نے یہاں سے جانا ہے، میں تمہیں نوٹس دے رہا ہوں، کسی وقت بھی آپ نے گھر خالی کرنا ہوگا. تو اب اس شخص کا اس گھر کے اندر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کی دلچسپی اگلے گھر کی طرف جہاں اس نے جانا ہوتا نا، وہاں اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ مالک مکان نے کہہ دیا میاں اب تمہیں نوٹس مل رہا ہے، یہاں کو خالی کرنا ہے. اب اس کی دلچسپی اس گھر کے بارے میں نہیں رہتی کہ یہاں اس کی رنگ صحیح کر لیا جائے، ٹائل صحیح کر لیا جائے، کلر صحیح کر لیا جائے، فرنیچر صحیح کر لیا جائے، قالین صحیح کر لیا جائے، اس کا چھت کو ذرا اور اچھا بنا لیا جائے. اب اس کی دلچسپی نہیں رہتی کہ مالک مکان نے نوٹس تو دے دیا ہے، اب تو اگلے گھر جانا ہے. اب اس کی ساری دلچسپی اگلے گھر کی طرف ہونے لگتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ہدایت کا نور نصیب فرما دیتا ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے التجافی عن دار الغرور، کہ اس دنیا کے مالک نے نوٹس دے رکھا ہے بھائی اس گھر کو خالی کرنا ہے، تو اس نور والے کی اس کے ہاں دلچسپی کم رہ جاتی ہے، اگلے گھر کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ جہاں جانا ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہاں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، یہاں کی دلچسپی کم ہو جاتی. وہ یہاں اتنی دلچسپی نہیں لیتا ہو کہ گھر تو وہ ہے، اور دنیا کے مالک نے اسے کہہ رکھا ہے کہ میاں کسی وقت بھی گھر خالی کرنا ہوگا، تو یہاں اس کی دلچسپی نہیں رہتی. تو یہی علامت ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت کا نور نصیب فرما رکھا. یہ ہے ہدایت کا نور.
تو میرے عزیزو سچی بات یہی ہے کہ مالک نے ویسے بھی کہہ رکھا ہے والعصر، تمہاری زندگی کی شام ہو چکی ہے، تمہاری زندگی کی شام ہو چکی ہے، نوٹس مل چکا، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اگلے گھر جانا ہوگا۔ تو جتنا بڑھیا ایمان اور جتنا بڑھیا ہدایت کا نور ہوتا ہے نا، تو اس کی دلچسپی یہاں سے ہٹ کر وہاں کی ہو جاتی ہے، وہاں کا شوق، وہاں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ جسے اللہ رب العزت اتنی لمبی عمر دے چکا ہو، سر کے بال سفید ہو چکے ہوں، 40 سے اوپر جا چکا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر اوسطاً 60-63 سال کی ہے، 63 سال کی۔ آگے تو غریبی کا مسئلہ ہے، آگے تو غریبی مل رہی ہے، بونس مل رہا ہے، عمر اتنی ہے۔ تو آدمی یہ دیکھے کہ جتنی آنکھ گزرنی ہو تو گزر گئی، لیکن جہاں گزرنی ہے اور وہاں پھر ختم نہیں ہونی، وہاں کی دلچسپی اور شوق کتنا ہے۔ ہمیں بھی تو جانا ہے نا، زندگی گزارنی ہے، وہاں کا حالات کیا ہے، وہاں کیا کس انداز سے وہاں کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا ہے، وہاں کے لیے وسائل اکٹھے کیے اکٹھے۔ ہے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک حقیقت اور ایک صورتحال سے آگاہ فرمایا کہ تم اگر کسی اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کا سرکش اور کسی منافق کے پاس مال و دولت دیکھو اور اس کی چڑھتی جوانی اولادوں میں دیکھو تو تعجب نہ رکھنا، تعجب نہ کرنا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور اتنا خوشحال ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں اس کے پاس ہیں، اولاد اس کا سہارا بنی ہوئی ہے، دولت اس کے پاس بہت ہے۔ یہ کیسی حقیقت اللہ نے بتائی ہے کہ عام سرسری نگاہیں بس اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ کسی کے پاس دنیا کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کا نافرمان ہے، اور پھر اتنے مزے میں ہے، اتنے مزے میں ہے، اور یہ اللہ کا جسے کہیں کہ باغی ہے اور پھر اتنا خوشحال ہے، اور کسی خستہ حال مسلمان کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کیسا اللہ کا فرما بردار ہے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو گزارا زندگی بھی مشکل ہے۔ تو اللہ نے یہ حقیقت بتائی ہے کہ کسی کافر منافق کا ظاہر دیکھ کر اسے خوشحال نہ سمجھو، اور کسی مسلمان کی ظاہری خستی حالت دیکھ کر اسے معمولی نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت اس دنیا کی بنیاد پر کسی کو اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں عطا فرماتا، وہ اندر کا معاملہ ہے، کون صاحب ایمان ہے اور کون اس دولت سے محروم ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا، قبولیت کا، کامیابی کا معیار ایمان ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ خستہ حالت آدمی اگر اللہ کا فرما بردار ہے بڑا خوش نصیب ہے، اور یہ منافق اور یہ اللہ کا باغی خوشحال ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن اللہ کا نہیں ہے، یہ بد نصیب آدمی ہے، یہ بد نصیب آدمی ہے۔ بس اوقات نادان مسلمان، کمزور ایمان والا کسی نافرمان کو ترقی کرتے کرتے دیکھتے کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، بڑی اس کی قسمت جاگ گئی ہے، بڑی اس کے اقبال اچھی ہیں۔ حالانکہ بس اوقات وہی جو اسے خوشحالی اور نعمت نظر آ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کے حق میں زحمت ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ تمہیں ان کے اموال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ کو یہ منظور ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی ان کو عذاب دے، دنیا ہی میں ان کو عذاب دے۔ اللہ کا باغی کتنا ہی ظاہری طور پہ خوشحال کیوں نہ ہو، اللہ اسے اندر کا عذاب تو دیتا ہی دیتا ہے، وہ کبھی پرسکون نہیں رہتا، کبھی مطمئن نہیں رہتا، کبھی اس کے دل کی دنیا میں چین نہیں ہوتا۔
دنیا میں کتنے بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں اور کتنے ایسے بھی ہیں جن کا آخری انجام کیا ہوا؟ خودکشی. خودکشی. آپ سوچ سکتے ہیں ان کی اندر کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا. اپنی جان لے لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن وہ اندر کی بے چینی، اندر کی بے سکونی، اندر کا کرب اتنی تکلیف دہ ہے کہ آدمی اس حد تک پہنچتا ہے کہ اپنی جان لے لیتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی دنیا میں یہ فقیروں میں، غریبوں میں کم ہوتا ہے، دولت مندوں میں زیادہ ہوتا ہے. پسماندہ ملکوں میں یہ چیزیں کم ہیں اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. اگر ہم یوں کہیں کہ ہم ان سے 1 صدی پیچھے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خودکشیوں کے اندر بھی ہم ان سے 100 گنا پیچھے ہیں. وہ اتنے آگے ہیں. سویڈن ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ بجٹ خرچ کیسے ہو. ہمارا نا بجٹ پورا کیسے ہو، ان کے ہاں بجٹ خرچ کیسے ہو. چند سال پہلے کی رپورٹ یہ کہ دنیا میں وہ خودکشی میں پہلا نمبر پر ہے. تو ظاہری خوشحالی کتنی ہی کیوں نہ اچھی لگے، لیکن اندر کا تو مردہ پن اور اندر کے بے سکونی اور بے چینی کا عذاب تو اللہ اس دنیا کے اندر بھی دیتا ہے. چٹائیوں والے کو بڑی میٹھی نیند آ جائے گی، اور جسے کہیں کہ خوبصورت کمرے میں اور خوبصورت جس پلنگ میں اور خوبصورت پوشاک میں اور خوبصورت در و دیوار کے اندر رات بھر کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دیتا ہے. رات بھر کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دیتا ہے. یہ روکھی سوکھی کھاتا ہے، میٹھی نیند لیتا ہے، اور اس کے پاس طرح طرح کے کھانے، رنگ برنگ مشروبات ہیں، لیکن رات کو نیند کوئی نہیں آتی. یہ اندر کا جو کرب ہے، اندر کی جو تکلیف ہے، یہ تو ایک عذاب ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا کہ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو. قم اللیل الا قلیلا. ہاں پوری رات نہیں، تھوڑی رات کا حصہ آرام بھی کر لو. آرام بھی کر لو، رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لو، بلکہ کچھ زیادہ ہی کر لو یا کچھ تھوڑا کر لو، وہ تمہیں اختیار ہے. اور اس وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور ہر لفظ آرام آرام سے پڑھا کرو، صاف صاف پڑھا کرو. ورتل القرآن ترتیلا. اور یہ قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے. اور پھر یہ رات کا وقت ایسا ہے جہاں دل اور زبان ان میں آپس میں ملاپ ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یکسوئی نصیب ہوتی، دماغ بھی اور دل بھی اور زبان بھی ایک طرف متوجہ ہوتی. دن میں تو آدمی بس اوقات نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کسی اور دنیا میں ہوتا ہے، بس اوقات نماز میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. لیکن فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہاں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے. تمہیں یکسوئی ملے گی، تمہیں توجہ نصیب ہوگی، اور تم اس وقت اٹھا کرو. اور پھر دن میں تو تم مشغول رہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی مشغولیت بھی بہت ہوتی تھی اور دینی مشغولیت بھی بہت ہوتی تھی. لوگ اپنے فیصلے کرواتے، اپنے مشورے کرنے کے لیے اپنے معاملات لے کے آتے تھے. جو ظاہری طور پہ دنیاوی امور ہوتے، اور پھر دینی دعوت، دینی خدمات، دینی کام، آپ تو بہت مشغول ہوتے ہیں دن بھر میں. یہ سویرے سویرے اٹھ کر اپنے اندر توانائی پیدا کر لو. اللہ کے نیک بندوں کا تو یہی معمول رہا ہے ہمیشہ کہ وہ رات کی اس گھڑی میں اللہ سے لیتے ہیں اور دن میں پھر اللہ کے مخلوق میں وہ خزانہ تقسیم کرتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں، مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت کی برکت سے دن میں پھر ان کی جو دینی خدمات، دینی دعوت، دینی کام ہوتے ہیں، اس میں تاثیر پیدا ہوتی، اس میں برکت پیدا ہوتی، اس میں توانائی آتی ہے. اور پھر اگر آدمی کے اپنے اندر توانائی نہ ہو، کنویں سے پانی نکالتے رہے نیچے کیا آئے گا؟ پھر مٹی آنے لگ جائے گی.
مٹی آنے لگ جائے گی. تو اسی طرح جب تک خود اپنی روحانیت کی غذا نہ ہو اور صرف بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے تو صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے داعی اور اس امت کے دین کے سب سے بڑے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، تو آپ کی یہ خلوتیں تنہائیاں اللہ سے مانگنے میں گزرتی تھیں. انفرادی عبادت انفرادی معمولات میں گزرتی تھی. انفرادی عبادت جتنی بڑھیا ہوگی اتنے اجتماعی کام میں برکت ہوگی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم اپنی ذات پہ 5 من محنت کرو اور مخلوق پر 1 چٹانک محنت کرو. یعنی اس درجے کی اپنی ذات کا خیال رکھو، تب تمہیں اس 1 چٹانک کا فائدہ 5 من سے بھی زیادہ ہوگا. ورنہ تم مخلوق پہ 5 من کرو گے، اپنے اوپر 1 چٹانک کرو گے، تو مخلوق پر جو تمہاری محنت ہے اس کا اثر 1 چٹانک بھی نہیں ہوگا. تو اپنی ذات کو کبھی نہ بھولو. جو انفرادی عبادت ہے، تنہائیوں کی عبادت ہے، انفرادی معمولات ہیں، اور یہ مشکل کام. اجتماعیت میں تو بڑا مزہ آتا ہے نا، ہاں بہت مزہ آتا ہے. مزہ پتلا لگتا ہے اللہ سے تعلق کا کہ خلوت میں مصلی بچھا کے اللہ سے خلوت میں بات کرنے کا کتنا جی چاہتا ہے. جس سے تعلق ہوتا ہے نا تو آدمی اس کے لیے خلوتوں کا انتظار کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا تنہائیوں میں آدمی اس کے لیے انتظار کرتا ہے. تو جب واقعی دل میں اللہ کی طرف تعلق ہو اور اللہ سے واقعی محبت ہو تو پھر آدمی ان تنہائیوں کی گھڑیوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ گھڑی نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی کیفیت نصیب فرما دے کہ تنہائیوں میں اللہ سے جی لگے، عبادت میں تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے کا جی لگنے لگ جائے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے قیام رکوع سجدوں کی توفیق مل جائے. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رشتوں کی بنیاد حسن بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، حسب نسب بھی ہوتا ہے، اور دین ہے. اور تم دین کو اہمیت دو گے تو کامیاب ہو جاؤ. فاصبر بذات الدین. الحمدللہ یہ جو ایک رشتہ طے ہوا ہے، ایک برادری کی زبان اور دوسری برادری کی زبان، اور یہ دین کی بنیاد پر ہوا ہے، اور ایک بہت شاندار روایت ہے. عام طور پہ اس وقت ہمارے معاشرے میں شادیوں کے بڑے مسائل ہیں. سچی بات ہے، بچیوں والے تو پریشان ہیں ہی، بچوں والے بھی پریشان ہیں، رشتہ نہیں مل رہا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بیڑیاں بہت ہو گئی، رکاوٹیں بہت ہو گئی. یہ اسٹیٹس ہو، یہ زبان ہو، یہ برادری ہو، یہ قوم ہو، یہ یوں ہو، یہ چیزیں اتنی بڑھتی چلی گئی ہیں کہ بچیاں بسا اوقات عمریں گزار کر سر کے بال سفید کر بیٹھتی ہیں، اور نوجوان بیچارے ان کے لیے جوانیاں بچانا مشکل ہو جاتا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی کہ مسلمان اگر دیندار ہو جاتا اور دین کی بنیاد پر رشتے ہونے لگتے تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی. پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مزاج نہیں ملتے. ارے بھائی، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک باپ کے 2 بہن بیٹیاں، ان کے بھی تو مزاج مختلف ہوتا ہے. اور سچ بتاؤں اگر دین نہ ہو تو وہ بھی آپس میں اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ چاہے وہ کسی برادری کی، کسی قوم کا، کسی زبان کا، کسی علاقے کا، لیکن دیندار ہو، واقعتاً دیندار ہو، تو مزاجوں میں تفاوت کے باوجود بھی گھر بڑے خوبصورت آباد ہو جایا کرو. فاظفر بذات الدین. دین ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ برادری کا ہونا چاہیے، پھر زبان کا بھی نہیں، پھر برادریوں میں پتہ نہیں کتنی برادریاں ہیں. اگر ایک زبان کی پتہ نہیں کتنی برادریاں ہیں، اور ایک زبان کی پتہ نہیں کتنی برادریاں ہیں. پنجابی ہے تو اس کی پتہ نہیں کتنی برادریاں، میمن ہے تو پتہ نہیں اس کے کتنی برادریاں، پٹھان ہے تو اس کے کتنی برادریاں.
خود ہی اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیے. یعنی بہت سارے ہمارے یہاں شادیوں کی ترجیحات خود بنائی کرتے ہیں. اور اگر یہ بنیاد ہوتی دیندار ہو تو رشتوں کی نہ ہونے کی وجہ دولت کا نہ ہونا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم نے یہ دیکھا جہاں دینداری ہے، اور دینداری ہے دولت نہیں بھی ہے تب بھی وہاں 3 ہے اور 4 بھی ہے، بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں اور بڑا گھر آباد ہے. تو مسئلہ دولت نہیں ہے کہ خوشحالی نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، اس لیے رشتے نہیں ہوتے. سچ یہ ہے کہ معاشرے سے چونکہ دین نکلا، دین کی اہمیت نکلی، دین زندگی میں ترجیح نہ رہا، رشتے ناتوں کا، تعلقات کا، ملنے جلنے کا دین قابل ترجیح نہ رہا، اس لیے مسائل کھڑے ہو. ترجیحات بدل گئی کہ زبان کا ہو، قوم کا ہو، برادری کا ہو، اسٹیٹس یہ ہو، ڈگریاں یہ ہوں، فلاں یہ ہوں. یہ جو ترجیحات بدل گئی اس لیے مسائل کھڑے کر دی. اور اگر دین ترجیح ہوتا ہمارے معاشرے میں کہ دین ترجیح ہے تو یہ چیزیں بہت آسانی سے حل ہو جاتی. اور دین ایک ایسی چیز ہے کہ نیک میاں بیوی نیک اور ایک، میاں بیوی نیک اور ایک، یہ دنیا کی جنت ہے. میاں بیوی نیک اور ایک، یہ دنیا کی جنت ہے. ہاں، نیکی کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، ورنہ آج کیا نیکی کا پیمانہ تو عجیب و غریب ہے. جو عید کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نیک ہے، جو جمعے کی پڑھ رہا ہے وہ بھی نیک ہے، جس کا سارا دین مسجد تک ہے وہ بھی نیک ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں سب سے زیادہ نیک بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا بزرگ بن جائے. حرام سے بچ جا، سب سے بڑا بزرگ بن جائے. اگر ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھا جائے تو پھر بیوی کی محبت کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. اور عورت با حیا ہو، با کردار ہو، اس کی آنکھیں شوہر سے نہ ہٹتی ہوں، پھر اسے شوہر کی زندگی میں راحت اور سکون ملتا ہے. لیکن اگر ان آنکھوں سے حیا رخصت ہو جائے اور یہاں حرام کا ارتکاب ہو تو حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے، حرام کی کشش بڑھ جاتی. حلال کی لذت نہیں رہتی، حرام کی کشش بڑھ جاتی ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے گا. تو میاں بیوی نیک اور ایک، چاہے کسی برادری کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی وطن کا ہو، نیک تو ایک دنیا کی جنت ہے. اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرما دے.